Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره وغسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لهم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم صلوات اس میں تاخیر ہو چکی ہے، تاخیر ہماری طرف سے نہیں ہے۔ مطالب پیش کروں گا۔ میں نے جس موضوع کو شروع کیا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ کرونا وائرس کے جو بعد کے حالات ہوں گے اس سے متعلق بہت سے لوگوں نے مجھ سے چاہا کہ میں بولوں، اور کچھ اب تک میں نے مجملاً گفتگو کی ہے، کبھی تفصیلی اس پہ بات نہیں کی۔ تاخیر بھی ہو چکی ہے، مجھے اپنے موضوع کو بھی جاری رکھنا ہے، تو شاید مجھے زیادہ وقت لینا پڑے گا۔ کرونا وائرس کے متعلق بہت سی بحثیں موجود ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسپیریسی ہے، بہت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وبا ہے جو خود بخود رونما ہوئی ہے۔ اس سے متعلق میں کوئی بھی اختلافی یا کوئی غیر تحقیقی بات نہیں کہنا چاہتا۔ ایک بات مسلم ہے کہ ایک وبا ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرونا وائرس نامی کوئی شے ہی نہیں ہے، وبا ہے، اب آیا ایجاد کی گئی ہے یا خود بخود رونما ہوئی ہے، اس پہ اختلاف ہے۔ اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ یہ چائنیز وائرس ہے، انہوں نے بنایا ہے، وہ کہتے ہیں ہندوستان سے شروع ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کہیں اور سے آیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھانا خود بتا رہا ہے کہ معاملہ بالکل صاف نہیں ہے۔ تو تفصیل ہے اس کے اندر، اور میں بھی کوئی اس پہ متعلق بہت زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہماری قوم و ملت کی حفاظت کی خاطر۔ لیکن ابتدائی طور پہ 2019 میں جب یہ وائرس شروع ہوا تو اس وقت تصویریں دکھائے گئیں اور ویڈیو کلپس دکھائے گئے چین کے، کہ وہاں پہ چند افراد فوراً گر کے مر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پوری دنیا میں کہیں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، اور کرونا وائرس پھر چین سے ختم ہو گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا مبتلا ہو گئی اور لوگ مرنے لگے۔ یورپ امریکہ کے اندر بھی سب کی اقتصادی حالت خراب ہو گئی، اکانومی سب کی بیٹھ گئی، لیکن چین نے کافی ترقی کر لی۔ تو بہرحال اب پاکستان کے کیونکہ تمام ادارے اس وقت مجھے بتایا گیا کہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا جس سے پاکستان کا اس وقت سی پیک کا بہت بڑا ایک معاہدہ چل رہا ہے چین کے ساتھ، تو میں کوئی بات نہیں کہوں گا جس سے ہماری جو پوری کی پوری حکومت ہے اس کو کوئی شرمندگی کا سامنا ہو۔ اور میں نے پہلی مجلس میں جملہ کہا تھا، کیونکہ جب سب سن رہے ہیں تو ایک بات واضح کرتا چلوں، تمام حکومت کے ادارے، تمام کے تمام دنیا بھر کے اندر ادارے مجھے سن رہے ہوتے ہیں، کئی ممالک کے اندر ویزا نہیں ہے، جبکہ میں سیاسی بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ تو
اب یہ بات میں نے اس دن کہی تھی کہ حضرت یعنی کہہ لیجیے پاکستان کا جو نظریہ دیا قائد اعظم محمد علی جناح وہ شیعہ تھے، جنہوں نے خواب دیکھا علامہ اقبال وہ شیعہ تھے. میں نے تو صرف 2 افراد کے نام لیے تھے، میں نے صرف 2 افراد کے نام لیے تھے. پاکستان بنانے میں سارا خون پسینہ ہی شیعوں کا لگا. اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم اور واضح اور روشن کر دیتے ہیں. تو میں دیکھیں پریشر قبول نہیں کرتا ہوں، جتنا زیادہ میرے ساتھ اچھی طرح سے چلیں گے اتنا میں بھی چلوں گا، کیونکہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. تو ہمیں جتنا کسی کام سے روکا جائے نا اتنا زیادہ ہم اس کام کو کرتے ہیں. تو ہم توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات کی؟ بھائی بانیان کے لیے کوئی پریشانی تو نہیں، میں ایجاد کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی اب یہ پاکستان بنانے میں صرف بانی پاکستان شیعہ نہیں تھے، کنورٹڈ شیعہ تھے. قائد اعظم محمد علی جناح شیعت نشری ہو گئے تھے، اور محمد یعنی خود علامہ محمد اقبال بھی شیعہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے پورا نظریہ دیا. اور جتنا پیسہ لگا، جو رجواڑے تھے، نوابیاں تھیں ہندوستان یعنی برصغیر کے اندر، جو نواب بڑے بڑے تھے، راجہ تھے، راجہ صاحب محمود آباد کا نام لے لیجئے، سب سے زیادہ ان کا پیسہ لگا. کیا وہ شیعہ نہیں تھے؟ نظام حیدرآباد نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے سونا دیا، کیا وہ شیعہ نہیں تھے؟ عثمان علی خان صاحب نظام حیدرآباد دکن، تو نام ان کا بھی بتا رہا ہے کہ پیدائشی طور پہ شیعہ نہیں رہے ہوں گے، لیکن ان کی ماں زہرا بیگم شیعہ تھی اور اپنی ماں سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور انہوں نے اتنی امام بارگاہیں بنائیں، یہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے. خود میں جب ہندوستان کے وہاں پہ حیدرآباد دکن میں عزا خانہ زہرا میں ان کے امام بارگاہ میں مجالس پڑھ کے آئے ہوں یہی ایام فاطمیہ کی. تو عزیزان گرامی یہ تمام کے تمام نواب راجہ انہوں نے پیسہ لگایا. تو پاکستان بنانے میں ہم نے خون پسینہ دیا ہے. ایک اور بات یہاں پہ کہہ دوں، ہم نے اس ملک کو بنانے میں 70-80% سے زیادہ زحمتیں شیعوں نے اٹھائی ہیں ملک بنانے میں. اور خدا نہ کرے اگر کبھی وقت آن پڑا نا تو ہم بتائیں گے بچانے والے بھی ہم ہی ہوں گے، کیونکہ ہم کرار کے ماننے والے ہیں. تھوڑی سی دیر اور چلیے گا، وقت لوں گا آج، کیونکہ تمام ادارے جب سن رہے ہیں. تو میں ایک اور بات کہہ دوں، اس ملک کو بچانے میں ہمارا سب سے بڑا کردار ہوگا. میں بہرحال کچھ جملے کہنے والا تھا، اب نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات کہہ دوں، واضح کر دوں کہ جب پاکستان کے اندر بحث چھڑی، جنگ ہو گئی ہے، تمغے دیے جائیں گے، اور تمغہ کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ تو شہداء کو نشان حیدر ملنا تھا. اس وقت ابھی سب سے بڑے تمغے کا نام نشان حیدر نہیں تھا. بحثیں ہوئی، اس وقت کے حکمران نے کہا بھئی تمغے کا نام یہ ہونا چاہیے، ہمیں بحث نہیں کہ کس کا نام تھا. لیکن اس زمانے کے لوگوں نے کہا خبردار تمغہ ایسا رکھنا کہ کوئی بھی پاکستانی اس تمغے کو لیتے ہوئے، خاندان لیتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ کرے، اعزاز سمجھ کے تمغہ لے. چلیے گا، زیادہ تو نہیں سخت ہو گیا؟ چلیے گا نا عزیزان گرامی؟ حیدری. تو عزیزان گرامی یہ اس وقت تمغے کا بھی کہا گیا کہ بھئی تمغہ کیا ہو، کس کے نام سے؟ تو نشان حیدر. نشان حیدر کس کو دیا جا رہا ہے؟ شہید کو. جبکہ پاکستان میں بڑے بڑوں نے کہلانا چاہا، میں غازی، میں مارشل، میں یہ، میں وہ، لیکن کسی بھی زندہ کو نہیں ملتا، صرف شہید کو ملتا ہے نشان حیدر. نہیں پہنچا سکا. سارے مجمع کی توجہ، یہ جملہ میں اپنے احساسات جذبات کے ساتھ پیش کروں گا. جب میں مولا کا نام لیتا ہوں نا، یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا. تو عزیزان گرامی انہوں نے زندوں میں سے کسی کو نشان حیدر نہیں دیا، زندوں میں سے کسی کو نشان حیدر نہیں ملا. زندوں میں، کیونکہ جو زندہ جنگ جیت کے آتا ہے ضمانت نہیں ہوتی کہ بھاگا بھی تھا یا نہیں، لیکن جو مارا جائے اسی لیے مارا گیا کیونکہ ڈٹا رہا. ضمانت ہوتی ہے کہ یہ ڈٹا رہا ہے، تبھی تو شہید ہوا ہے. اتنی دیر تک ڈٹا رہے،
کہ دشمن کے سامنے مارا جائے لیکن بھاگے نہیں تو اسے نشان حیدر ملتا. نشان حیدر، توجہ، اسے نشان ملتا جسے کہا جاتا ہے نشان حیدر. تمغہ ملتا جسے کہتے ہیں نشان حیدر. حیدر بنتا نہیں ہے، ڈٹے رہنے سے تمغہ ملتا ہے سب سے بڑا. پوری دنیا میں اپنے تمام کے تمام فوجیوں کو کہہ رہا ہوں، میرے تمام فوجی بھائی سن لے، پوری دنیا کے سب سے بڑے پاکستان کے نہیں، پوری دنیا کے سب سے بڑے تمغے کا نام نشان حیدر ہے جو پاکستان نے دنیا کو دیا ہے. کیوں یہ سب سے بڑا تمغہ؟ کیونکہ کسی حیدر کرار کے نام پہ ہے جو کبھی زیر نہیں ہوا، ہمیشہ زبر رہا. توجہ ہے زیادہ نہیں کرا بھئی. یہ نظام جو چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر یہ اہل بیت علیہ السلام کے نام سے چل رہا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ بنا. میں نے کسی مقام پہ کہا تھا، توجہ سے سنیے گا اس جملے کو، بنانے والے محمد علی فاطمہ، بھئی ان کی بہن فاطمہ جنہیں ساتھ تھی تو بنانے والے تھے محمد علی فاطمہ. بنا 14 اگست کو، اور ریڈیو پہ اعلان ہوا، جو ریڈیو انڈیا چلتا تھا 5 منٹ کے لیے رات کے 12 بجے، کیونکہ 12 بجے تاریخ بدل جاتی ہے تو 12 بجے 5 منٹ کے لیے ریڈیو خاموش ہو گیا. ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں بھائی، فوراً اعلان نہیں ہو سکتا تھا. اب تک تو ریڈیو انڈیا تھا، اچانک کہتے پاکستان کا وقفہ دے دو. یہ قربانیاں تھیں، ہیں، رہیں گی، کیونکہ ادارے سن رہے اس لیے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، رہیں گے. فیضان گرامی، یہ جو اب چلیں پھر آخری جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ جملہ بھی سن لیجئے، کیونکہ جب سن رہے ہیں سب تو ٹھیک ہے، پابندیاں لگتی ہیں تو لگتی رہیں. یہ شیعوں کو اس ملک کا غدار قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی اس ملک کے اندر. کن کے پیسوں پہ؟ پیٹرو ڈالر، وہ جو تیل کے پیسے آیا کرتے تھے یہودیوں، میرا مطلب ہے سعودیوں کے پیسوں سے جتنی کوشش کی گئی کہ انہیں غدار قرار دیا جائے، انہیں ملک کا غدار، شیعوں کو غدار قرار دیا جائے، آج انہی سے آپ دیکھ لیجئے کیسے تعلقات ہیں. اور ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا دہشت گردی نے. پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا دہشت گردی نے. اگر ایک دہشت گرد شیعہ دکھا دیں، خودکش حملے کرنے والا شیعہ کبھی نہیں ہوتا. ہم کبھی دھوکہ دے کے نہیں مارتے. لوگ ہیں خودکش حملہ کر دیا، ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا. عزیزان گرامی، ہم لوگ اس ملک کے وفادار تھے، ہیں، رہیں گے. ہم نے یہ ملک بنایا تھا، ہم اس کے بچانے والوں میں ہوں گے. یہ ملک اللہ کی ہم پہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ پاکستان اہل بیت کے نام سے موسوم ہے. اس لیے یہ میں نے بہت سی سخت باتیں کہہ دی ہیں، لیکن اگر سننے والوں کو کوئی تعصب نہ ہو تو اس میں کوئی بھی اس ملک کے خلاف بات نہیں ہے، سب کچھ اس کی حمایت میں ہے. عزیزان گرامی، یہ کرونا وائرس بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں 2020 ختم ہوگا. ختم میں جاری رکھوں؟ میں گھبرا تو نہیں گیا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، یہ 2020 کے 19 کے اختتام پہ کرونا وائرس شروع ہوا، 2020 اس کی نظر ہو گیا. چند باتیں آرام سے پیش کروں گا، ان کو غور سے سنیے گا. 2020 میں پاکستان میں اتنا زیادہ اس کرونا وائرس کا اثر نہیں ہوا، اور یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پوری دنیا متاثر ہوئی، ہمسائے متاثر ہوئے، یورپ تباہ و برباد ہو گیا. میں خود برطانیہ میں رہتا ہوں. اقتصادی حالت، برطانیہ کے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 300 سال میں اتنے حالات اقتصادی خراب نہیں ہوئے جتنے اب ہیں.
امریکہ کی اکانومی اور ان کا جو اقتصاد ہے ڈوب رہا ہے، پوری دنیا کے اندر حالات خراب ہوئے، لیکن اللہ نے اس ملک پہ کرم رکھا۔ میں حکمرانوں سے کہوں گا اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا ممکن ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے یہ کرم کیا ہو؟ تو پھر ذرا مجلسوں میں آ کے دیکھ لیں، شاید یہاں کسی کی دعا قبول ہو رہی ہو، شاید اہل بیت کے ذکر کا صدقہ ہو یہ ملک بچا رہا۔ یہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جو اتنی دعائیں ہوئی ہیں، گھر گھر میں لوگ محصور رہے لیکن دعائیں مانگتے رہے، شاید کسی غریب کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ تو ان پہ رحم کھائیں، ان پہ سختی نہ کریں۔ یہ جو آپ کی رعایا ہیں یہ بے انتہا مظلوم لوگ ہیں۔ تو بہرحال پاکستان میں حالات خراب ہوئے، لوگوں کی نوکریاں گئیں، لیکن دنیا بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہونے والا، کیا حالات ہوں گے؟ کیا 2021 حالات فوراً ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، 2021 بھی تقریباً ایسا ہی گزرے گا جیسا 2020 گزرا۔ ویکسین آ چکا، لیکن ویکسین کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ انسان کو ٹھیک کر دے گا۔ اور پھر کس کمپنی کا، کس میڈیسن کمپنی کا آپ ویکسین لگوا رہے ہیں، یہ انجیکشن لگوا رہے ہیں، اس پہ خود ایک پوری بحث ہے۔ اور یہ پاکستان میں نہیں ہے، یورپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے، ہالینڈ کی 87,000 نرسوں نے انکار کر دیا، ہم گنی پگ نہیں ہیں، ہم یہ ویکسین نہیں لگوائیں گے۔ کبھی آپ سارے کرونا وائرسوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، لگوا لیجیے سب، نہیں یہ انجیکشن ہمیں نہیں لگے گا۔ جب تک ضمانت نہیں دیتے کہ اس کے بعد کرونا وائرس نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں لگوائیں گے۔ کہ ضمانت کوئی نہیں دے سکتا، جب ضمانت نہیں دے رہے ہو تو پھر انجیکشن کس بات کا؟ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ 2021 بھی انہی حالات سے گزرے گا۔ اقتصادی حالات اور بدتر ہوں گے۔ غریب ممالک کے اندر بہت سے کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش، اس میں قلت آ جائے گی اور قیمتیں بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ میں کچھ سب باتیں نہیں کہنا چاہتا، نہ پریشان کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ نجات کی صرف ایک کلید ہے، ایک کنجی ہے، ایک چابی ہے، وہ ہے وابستگی محمد و آل محمد سے۔ ایمان کو تھامے رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ عزیزان گرامی، ابھی حالات اقتصادی، پھر اس کے بعد یہ سب کچھ لایا گیا ہے ایک نیا دنیا کے اندر نظام لانے کے لیے، سیاسی نیا نظام آئے گا دنیا میں۔ اس کے بعد اب وہ کب آتا ہے؟ اور نئی دنیا نہیں بنے گی جو 20 30 سال 40 50 سال بعد ہونے والا تھا، وہ آئندہ 5 سے 10 سال میں سب کچھ ہو جائے گا۔ یعنی جو دنیا میں اقتصادی تبدیلیاں آنے والی تھی، اکنامیکل چینجز، پولیٹیکل تبدیلیاں، جو دنیا میں سیاسی تبدیلیاں آنے والی تھی کہ آئندہ چین دنیا کے اقتصاد کا فیصلہ کرے گا، یہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا پہلا ہونے والا تھا۔ پہلے 20 30 سال لگتے ہیں، 5 سے 10 سال میں سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ سب لوگ خاموشی سے مجھے بہت غور سے سن رہے ہیں۔ ایک پوری سیاسی اقتصاد کے لحاظ سے اکنامیکلی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہوں، کبھی کوئی سیمینار موقع ملا تو پیش کروں گا۔ یہ نوٹ، کرنسی، سکے ختم ہو جائیں گے، کرپٹو کرنسی یا خود ڈیجیٹل کرنسی یا الیکٹرانک کرنسی آ جائے گی۔ پوری دنیا میں ایک ہی کرنسی ہوگی اور وہ آئندہ چین رن کرے گا، چائنا کے ہاتھ میں اس کا اقتصادی ہو۔ کوئی بات نہیں، کسی کو بھی چلنے دیں، ٹیلی فون کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ خاص کلپ بن رہا ہے۔ اگر بند کرنے کے لیے کہتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا، بہت سے کیمرے لگے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے سنتے رہیے گا۔ توجہ ہے میرے ساتھ میں میری؟ جاری رکھوں، بولتا رہوں اس موضوع کو۔ اعزازِ گرامی، نئی کرنسیاں آئیں گی، یہ سب نوٹ وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔